السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ تلنگانہ حکومت کو بڑا ریلیف حاصل ہوا ہے کیونکہ ریاست میں 2 MLC کی تقرری کا راستہ صاف ہو گیا۔ گورنر شیو پرتاپ شکلا نے وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین اور پروفیسر کودنڈا رام کی MLC نامزدگیوں کو منظوری دے دی۔ تلنگانہ کابینہ نے گزشتہ سال 30 اگست کو ان دونوں ناموں کی سفارش گورنر کو بھیجی تھی، تاہم اس پر اب تک کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا تھا۔ وزیر اظہر الدین کو آئینی تقاضے کے مطابق 6 ماہ کے اندر کسی ایوان کا رکن بننا ضروری تھا، جس کی میعاد 30 اپریل کو ختم ہونے والی تھی، جس سے حکومت میں تشویش پائی جا رہی تھی۔ حال ہی میں چیف منسٹر ریونت ریڈی نے لوک بھون میں گورنر سے ملاقات کر کے اس معاملے پر جلد فیصلہ لینے کی درخواست کی تھی۔ اس پس منظر میں گورنر نے فائل پر دستخط کر دیے، جبکہ اس سے متعلق گزٹ نوٹیفیکیشن جلد جاری ہونے کی توقع ہے۔ یہ پیش رفت نہ صرف وزیر اظہر الدین بلکہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور پوری حکومت کے لیے ایک بڑی راحت قرار دی جا رہی ہے۔ فاطمہ شیراز لے کر آئے ہیں ہربل ویٹ مینجمنٹ سولوشن، قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ سلم ایج باڈی رائٹ اور ٹرمک چور، جو بغیر سخت ڈائٹنگ، بغیر سائیڈ افیکٹس، صرف قدرتی طریقے سے وزن کم کریں۔ ویٹ مینجمنٹ کو اپنائیں اور خود کو پر اعتماد، ہلکا اور صحت مند محسوس کریں۔ ہر والدین کا ایک خواب ہوتا ہے کہ ان کا بچہ بہترین تعلیم حاصل کرے اور زندگی میں کامیاب ہو۔ سکسیس دا اسکول میں ہم صرف پڑھائی نہیں سکھاتے، ہم بچوں میں کانفیڈنس، ڈسپلن اور اسٹرانگ ویلیوز ڈیولپ کرتے ہیں۔ ہم ہر اسٹوڈنٹ کو ان کی بیسٹ پوٹینشیل تک لے کے جاتے ہیں۔ Admissions are now open for the academic year 2026 to 27 from nursery to grade 10. Limited seats are available. آج ہی سکسیس دا اسکول وزٹ کیجیے اور اپنے بچے کے برائٹ فیوچر کی بنیاد رکھیے۔ سکسیس دا اسکول، جہاں تعلیم بھی ہے اور تربیت بھی۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن GHMC کے عہدیداران کی جانب سے سنجیوا ریڈی نگر علاقے میں فٹ پاتھ پر قائم تجاوزات کے خلاف ایک بڑا آپریشن شروع کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اس مہم کا مقصد پیدل چلنے والوں کے لیے راستوں کو بحال کرنا اور علاقے میں بڑھتی ہوئی ٹریفک بھیڑ کو کم کرنا۔ کارروائی کے دوران غیر قانونی طور پر قائم دکانوں اور رکاوٹوں کو ہٹایا جا رہا۔ حکام کا کہنا ہے کہ فٹ پاتھ عوام کی سہولت کے لیے ہوتے ہیں اور ان پر تجاوزات کسی صورت برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ اس اقدام سے نہ صرف پیدل چلنے والوں کو آسانی ہوگی بلکہ ٹریفک کے بہاؤ میں بھی بہتری آئے گی۔ GHMC نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ قوانین کا احترام کریں اور تجاوزات سے گریز کریں تاکہ شہر کو صاف اور منظم بنایا جا سکے۔ تلنگانہ میں ویکینڈ آؤٹنگ کی منصوبہ بندی ہو یا روزمرہ کے سفر کا انتظام، اب سب کچھ پہلے سے کہیں زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ طویل قطاروں اور ٹکٹ کاؤنٹرز کی پریشانی سے نجات دلانے کے لیے ریاستی حکومت نے می ٹکٹ ایپ متعارف کرائی ہے، جو می سیوا اقدام کے تحت تیار کردہ ایک جامع ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ یہ ایپ مختلف ضروری خدمات کو ایک ہی پلیٹ فارم پر فراہم کرتی ہے اور تیزی سے شہریوں کے لیے ایک مکمل حل بنتی جا رہی ہے۔ ابتدائی جائزے کے مطابق یہ ایپ نہایت آسان اور صارف دوست ہے، جو سفر اور تفریح دونوں کو سہل بناتی ہے۔ مکمل ٹرانسپورٹ سہولت، صارفین اب ایک ہی ایپ کے ذریعے میٹرو ٹکٹ اور مختلف اقسام کی بس سروسز کے ٹکٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں RTC کے تمام بس پاسز جیسے T24 عام اور پشپک AC بس بھی شامل ہے۔ سیاحت اور تفریح، یہ ایپ نہ صرف سفر بلکہ تفریح منصوبہ بندی میں بھی مددگار ہے۔ صارفین 15 سے زائد اہم مندروں، شہری پارکس، میوزیمز اور فارسٹ سفاریز کے بآسانی بکنگ کر سکتے ہیں۔ حکام کے مطابق اس ڈیجیٹل اقدام کا مقصد عوام کو سہولت فراہم کرنا، وقت کی بچت کرنا اور خدمات کو ایک ہی پلیٹ فارم پر لانا ہے۔ می ٹکٹ ایپ کے ذریعے تلنگانہ میں ڈیجیٹل طرز زندگی کو فروغ مل رہا، جہاں ہر سہولت اب صرف ایک کلک کی دوری پر ہے۔ ریاستی حکومت اور RTC JAC قائدین کے درمیان مذاکرات کے کامیاب اختتام کے بعد عادل آباد میں RTC ملازمین نے
شاندار جشن منایا اور ایک جیت کی ریلی نکالی۔ ملازمین نے ڈپو کے سامنے پٹاخے پھوڑ کر خوشی کا اظہار کیا اور مٹھائیاں تقسیم کی۔ اس موقع پر کارکنان نے رقص کرتے ہوئے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی، جس سے پورا علاقہ جشن کے رنگ میں رنگا نظر آیا۔ ملازمین نے حکومت کی جانب سے تسلیم شدہ یونینوں کے انتخابات کی اجازت دینے کے فیصلے پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے اسے اپنی جدوجہد کی کامیابی قرار دیا۔ اس موقع پر انہوں نے ہڑتال کے دوران ان کی حمایت کرنے والے تمام افراد کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یہ کامیابی مشترکہ کوششوں کا نتیجہ ہے۔ تلنگانہ جاگرتی سنگٹھن کی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی بیٹی کے کویتا نے تلنگانہ راشٹر سینا TRS نام سے نئی پارٹی کا اعلان کیا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ KCR کی پارٹی کا مختصر نام بھی TRS یعنی تلنگانہ راشٹر سمیتی تھا۔ چند سال قبل اسے بھارت راشٹر سمیتی BRS کر دیا گیا۔ کویتا نے حیدرآباد کے مضافات میں منعقدہ ایک پروگرام میں اپنی پارٹی کے نام کا اعلان کیا۔ ستمبر 2025 میں کویتا کو BRS سے اس وقت معطل کر دیا گیا جب اپنے چچا زاد اور پارٹی لیڈر T ہریش راؤ اور رشتہ دار جے سنتوش کمار پر BRS حکومت کے دوران بنائی گئی کالیشورم لفٹ آپاشی اسکیم کے حوالے سے اپنے والد BRS سربراہ کے چندر شیکھر راؤ کی شبیہ کو خراب کر الزام لگایا تھا۔ اپنی معطلی کے بعد سے وہ تلنگانہ جاگرتی نامی اپنی قیادت والی ثقافتی تنظیم کے بینر تلے عوامی مسائل پر توجہ مرکوز کر رہی ہیں۔ ان کے والد کی قیادت والی بھارت راشٹر سمیتی BRS کا اصل نام تلنگانہ راشٹر سمیتی TRS تھا، حالانکہ 2022 میں اس کا نام بدل کر BRS کر دیا گیا کہ کویتا مختلف بے ضابطگیوں کے لیے BRS حکومت کی مسلسل ناقدر رہی۔ انہوں نے حکومت پر RTC ایجیٹیشن، پانی کی قلت اور بجلی کی کٹوتی جیسے اہم مسائل کو نظر انداز کرنے کا الزام لگایا تھا۔ మన పార్టీ పేరు చెప్పాలా? రెడీయా? TRS مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر مجلسی کاروان رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے محمد نصیر الدین اور ہارون فرحان کے ہمراہ GHMC اور دیگر پروگرام کے تحت قرضہ منظوری تقریب UCD میں شرکت کی۔ یہ تقریب معراج کالونی وارڈ آفس میں منعقد ہوئی، جہاں کاروان اور گولکنڈہ سرکل سے تعلق رکھنے والے 16 گروپس کو قرضے منظور کیے گئے۔ اس موقع پر UCD پروجیکٹ آفیسر کریم الدین اور رینوکا بھی موجود تھے، جبکہ مجلس کے کارکنان بھی بھرپور شرکت کیے۔ اس اقدام کا مقصد مقامی گروپس کو مالی معاونت فراہم کرتے ہوئے انہیں بااختیار بنانا اور ان کے معاشی حالات کو مستحکم کرنا۔ یہ پروگرام علاقائی سطح پر روزگار کے مواقع بڑھانے اور خود کفالت کو فروغ دینے کی ایک اہم کوشش قرار دیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے وکرم 1 آربٹ راکٹ کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا، جسے معروف ایئر اسپیس کمپنی اسکائی روٹ نے انتہائی مہتواکانکشی ڈیزائن کیا ہے۔ حیدرآباد سے اسپیس کے نام سے اسکائی روٹ کے ذریعے منعقدہ ایک پروگرام میں وزیر اعلیٰ نے وکرم 1 راکٹ ہارڈ ویئر کو وزیر ڈوڈیلا شریدھر بابو اور کمپنی کے نمائندوں کی موجودگی میں لانچ کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ایئر اسپیس سیکٹر میں عالمی لیڈر بننے کے تلنگانہ کے ہدف کو حاصل کرنے میں یہ ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ پرچم کشائی کی تقریب کے ساتھ ہی راکٹ سری ہری کوٹا میں ستیش دھون خلائی مرکز کی تجربہ گاہ کے لیے روانہ ہوگا۔ کرناٹک سے BJP کے رکن پارلیمنٹ تیجسوی سوریا نے ایک متنازع بیان دیا تھا، جہاں پر تلنگانہ اور آندھرا پردیش کی تقسیم کا موازنہ پارٹیشن آف انڈیا سے کیا تھا۔ ان کے اس بیان کے بعد سیاسی میدان میں ہلچل مچ گئی تھی اور مختلف جماعتوں کے رہنماؤں نے اس بیان پر سخت تنقید کرتے ہوئے اسے غیر مناسب بھی قرار دیا تھا۔ تاہم اس بیان کے بعد BJP کے رکن پارلیمنٹ دھرما پوری اروند نے بھی اپنا ردعمل ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ بیان میں جہاں پر BJP پارٹی کے رہنما تیجسوی سوریا نے جو بیان دیا ہے وہ کوئی غلط نہیں ہے، انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے واضح طور پر کہ تیجسوی سوریا نے جو بھی کہا وہ حقائق پر مبنی ہے اور اسے غلط انداز میں پیش کیا جا رہا۔ اس بیان کے بعد سیاسی ماحول میں گرما گرمی بڑھ گئی ہے، جہاں اپوزیشن جماعتیں تنقید کر رہی وہیں BJP رہنما اپنے موقف پر قائم ہے۔ فی الحال اس معاملے پر مزید ردعمل کا انتظار کیا جا رہا، جبکہ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ بیان آنے والے دنوں میں مزید بحث کو جنم دے سکتا ہے۔
आंध्र प्रदेश के गवर्नर जस्टिस अब्दुल नजीर अचानक अलील हो गए, जिसके बाद लोक भवन के अमले ने उन्हें फौरी तौर पर ताड़ीपल्ली में वाक़े मणिपाल अस्पताल मुंतकिल किया। हॉस्पिटल ज़राए के मुताबिक इस वक्त माहिर डॉक्टरों की टीम उनको हंगामी तिब्बी इमदाद फराहम कर रही और उनकी सेहत पर मुसलसल नज़र रखी जा रही। गवर्नर की इलालत की असल वजूहात के बारे में जल्द ही बाज़ाब्ता हेल्थ बुलेटिन जारी किए जाने का इम्कान है। उधर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की नई चीफ जस्टिस लीजा गुल की हलफबरदारी तय है और जो मामूल के मुताबिक गवर्नर की मौजूदगी में अंजाम पाती है। ताहम गवर्नर की अचानक तबीयत नासाज होने के बाइस तकरीब के इनेकाद पर गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई है। इस तकरीब में चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू की शिरकत भी मुतवक्किल थी। गवर्नर की सेहत से मुतालिक इत्तला मिलते ही आला हुकाम हॉस्पिटल पहुंचकर सूरत हाल का जायजा ले रहे। शुमाल मगरबी हिंदुस्तान के मैदानी इलाकों और वसत हिंदुस्तान में शदीद गर्मी का कहर शुरू हो गया। आसमान से बरस रही आग और सनती यूनिटों और गाड़ियों से फैलने वाली आलूदगी ने दिल्ली एनसीआर समेत बड़े शहरों में मुश्किलात को मजीद बढ़ा दिया। बेशतर इलाकों में गर्म लहर चल रही, जिसके बाद इस सुबह 10 बजे के बाद घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। ये सूरत हाल मजीद 3 से 4 दिन बरकरार रहने और गर्म लहर जारी रहने का खूबी इम्कान। हालांकि शुमाल मगरबी हिमालयाई इलाकों और शुमाल मशरक़ में गर्द चमक के साथ बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी ने मौसम को खुशगवार बना दिया। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात के ताज़ा तरीन आदाद व शुमार के मुताबिक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, मगरबी उत्तर प्रदेश और मगरबी बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों में गुज़िश्ता कई दिनों से गर्म लहर जारी है। इससे हीट वेव की सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है। IMD के मुताबिक जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बारिश और तेज हवाएं चलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। उत्तर प्रदेश में पंचायत इंतखाबात के हवाले से तकरीबन 1 साल कबल से ही मुमकिन उम्मीदवारों की सरगर्मियां शुरू हो गई थी और मई में इंतखाबात की तारीखों का ऐलान होने की बातें की जा रही थी, मगर अब ऐसा जाहिर हो रहा कि रियासत में पंचायत इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर नहीं हो सकेंगे। ऐसी सूरत में ग्राम प्रधानों की मियाद में तकरीबन 1 साल की तोसी की जा सकती है, क्योंकि ग्राम प्रधानों की मुद्दत कार 26 मई को ख़त्म हो रही और तब तक इलेक्शन होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। इस दौरान कहा जा रहा है कि 26 मई को उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों की बागडोर इंतजामी कमेटी के हवाले की जा सकती है, जिसमें ग्राम प्रधान और दीगर अराकीन शामिल होंगे। ग्राम पंचायतों में अफसरों को बराह रास्त एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर तैनात नहीं किया जाएगा। पंचायती राज एक्ट के तहत ग्राम पंचायतों की मियाद 5 साल होने और वक्त पर इंतखाबात न होने की सूरत में अलग इल्तिजाम है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। सफा आ जाओ सफा, शादियों का सीजन आ चुका है और सफा गारमेंट्स लाया है वेडिंग स्पेशल ऑफर। फ्लैट 40% ऑफ ऑन रेडीमेड शेरवानी, ब्लेजर, जोधपुरी एंड इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस। स्टार्टिंग रेंज सिर्फ 1499 में। फ्लैट 30% ऑफ ऑन शेरवानी, ब्लेजर, जोधपुरी एंड इंडो वेस्टर्न फैब्रिक्स। फ्लैट 25% ऑफ ऑन किड शेरवानी, ब्लेजर, जोधपुरी एंड इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस। जल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अर्जेंट स्टिचिंग सिर्फ 8 घंटे में। शेरवानी, ब्लेजर, जोधपुरी स्टिचिंग सिर्फ 1499 में। शादी हो या स्पेशल ओकेजन, अपनी शख्सियत को दीजिए एक रॉयल अंदाज। न्यू ग्रैंड शोरूम, हयात मॉल बिसाइड मिनर्वा स्वीट्स, टोली चौकी, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను.
ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।